اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مقبوضہ مغربی کنارے اور غزہ کی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور عالمی برادری سے فوری اقدام کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مغربی کنارے میں اسرائیلی آبادکاری میں توسیع اور غیر قانونی اقدامات کے باعث 1967 کے بعد سے بے دخلی کا سب سے بڑا بحران جنم لے چکا ہے، جبکہ غاصبانہ قبضے اور یہودی آبادکاروں کے تشدد کا سلسلہ بین الاقوامی قوانین کی سرین خلاف ورزی ہے۔ پاکستانی مندوب نے مسجد اقصی میں اسرائیلی اشتعال انگیزیوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ فلسطینیوں کے فوری بین الاقوامی تحفظ فراہم کیا جائے، سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے اور فلسطینیوں کے محصولات فوری بحال کیے جائیں۔ لیبیا میں اہم تنصیبات پر ڈرون حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ترک میڈیا کے مطابق شہر زاویہ میں پاور اسٹیشن کو ڈرون حملے کا نشانہ بنایا گیا، جس کے بعد اسٹیشن میں شدید آگ بھڑک اٹھی اور شعلے بلند ہوتے رہے۔ حملے کے نتیجے میں پاور اسٹیشن مکمل طور پر جل گیا، تاہم جانی نقصان کی تفصیلات سامنے نہیں آئیں۔ دوسری جانب زاویہ آئل ریفائنری بھی مسلسل ڈرون حملوں کی زد میں ہے۔ لیبیا کی نیشنل آئل کارپوریشن نے ریفائنری پر 5ویں حملے کی تصدیق کر دی۔ ترک میڈیا کے مطابق ریفائنری کو اتوار سے اب تک 5 مرتبہ نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ تازہ حملے کی ذمہ داری تاحال کسی گروپ نے قبول نہیں کی۔ امریکی بحریہ نے 2000 میل یعنی تقریباً 3200 کلومیٹر رینج رکھنے والے کم لاگت زیر آب ڈرون کے تجربات شروع کر دیے۔ امریکی میڈیا کے مطابق 34 فٹ لمبا ڈرون کاربن فائبر سے تیار کیا گیا ہے اور یہ 2.7 ٹن تک کارگو لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ رپورٹس کے مطابق جاسوسی اور نگرانی کے مشنز میں یہ ڈرون 5500 کلومیٹر تک سفر کر سکتا ہے۔ ڈرون میں ساؤنڈ نیویگیشن، رینجنگ اور جدید الیکٹرانک نظام نصب ہے جو آواز کی لہروں کے ذریعے پانی کے اندر موجود اہداف کا سراغ لگانے میں مدد دیتا ہے۔ پاکستان کی بحیرہ احمر میں تجارتی جہاز پر حملے کی شدید مذمت۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ افسوسناک واقعے میں 3 پاکستانی شہری جاں بحق اور 1 زخمی ہوا۔ ایکس پوسٹ میں کہا کہ پاکستان غیر جنگی تجارتی جہاز پر حوثی حملے کی شدید مذمت کرتا ہے۔ تجارتی جہازوں پر ایسے حملے بے گناہ انسانی جانوں کو خطرے میں ڈالتے ہیں۔ واقعے کی مزید تفصیلات اور حالات جاننے کے لیے متعلقہ سعودی حکام اور یمن کی تسلیم شدہ حکومت سے رابطے میں ہے۔ ریاض میں پاکستانی سفارت خانے کو متعلقہ حکام سے فوری رابطہ اور ضروری اقدامات کی ہدایات کر دی ہیں۔ جاں بحق پاکستانی شہریوں کی میتوں کی واپسی اور وطن منتقلی کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں۔ امریکہ اور ایران کسی ممکنہ معاہدے کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ حالیہ دنوں میں سفارتی پیش رفت کے مثبت اشارے ملے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی بلومبرگ سے گفتگو، کہتے ہیں حالات ایک بار پھر امن معاہدے یا کسی سمجھوتے کے حق میں بنتے دکھائی دے رہے ہیں۔ گزشتہ 2-3 دن کے اشارے بتا رہے ہیں کہ ایران اور امریکہ کسی نہ کسی سمجھوتے کے قریب ہیں۔ ایک طویل المدتی امن معاہدہ مشرق وسطی کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔